قرآن 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 آسان درس قرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہونے والی آیتوں میں اس آیت مبارکہ کا 5واں نمبر ہے، جس میں اللہ رب العزت براہ راست ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں اور ایک بہت ہی اہم حکم کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم روزے کا ہے۔ روزہ کا معنی معلوم ہے سب کو کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلق سے اپنے آپ کو روکنا۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، اور مشکل چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنی امت کو بہت ہی مشفقانہ انداز سے اور بہت ہی مربیانہ انداز سے اس حکم کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں، اور اس میں جو جو عذر پیش ہو سکتے تھے ان سب عذر کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے روزے کا۔ روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر امت پر فرض کیا گیا تھا، ہاں البتہ تعداد اور تعین ایام میں اختلاف رہا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی آپ علیہ السلام 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور عاشورہ کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ نفلی روزہ رہ گیا، اور اس کے بعد اب قیامت تک رمضان المبارک کے مہینے روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے آسانی رکھی تھی کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہے فدیہ دے دے، تو اللہ تعالی کی طرف سے اجازت تھی کہ وہ فدیہ دے کر اس روزے کو فدیہ دے سکتا تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم یہ سمجھو کہ روزہ صرف ہم پر فرض کیا ہے تو بڑا مشکل کام ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، پچھلی جتنی بھی امتیں تم سے پہلے گزری ہیں سب پر میں نے روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو ہمیں ایک ریزن بتایا ہے روزہ رکھنے کا، وجہ اس میں فوائد بیان کیے، وہ تقوی ہے، اور تقوی اسلام میں ایک بڑی اہمیت ہے، اور اسی سے یہی متقی اور تقوی والا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ نے جا بجا قرآن کریم میں اتقوا اللہ کا لفظ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یعنی حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینہ ایک پریکٹس تجربہ کرایا کہ دیکھو، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، یا گناہ چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، گناہ ہماری طبیعت ثانیہ بن گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک مہینہ تم نے بھوکا پیاسا رہے، جو پانی اور کھانا یہ تو حلال جائز ہے ہر ایک کے لیے، اور یہ باقاعدہ حلال ہی نہیں زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، تو اس میں ہم نے تم کو جب روک دیا اور تم رک گئے، یعنی تمہارے اندر اتنی طاقت ہم نے رکھی کہ تم ان چیزوں سے بھی رک گئے پورا دن، تو حلال چیزوں سے جب تم رک سکتے ہو تو بقیہ 11 مہینے تم حرام چیزوں سے نہیں رک سکتے، بلکہ رک سکتے ہو، تھوڑی سی کوشش، توجہ اور ہمت کی بات ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی مزید تسلیاں دے رہے ہیں، اور اس حکم کی طرف مزید جو ہے آنے کی راہ ہموار فرما رہے ہیں، تاکہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں، امت
پریشان نہ ہو جائے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایام معدودات، چند دنوں کے دن ہیں، چند دن ہیں روزے کے۔ ویسے اگر ہم دیکھیں اسلام میں کسی بھی چیز کی عادت کو پختہ بنانے کے لیے 40 دن کا ایک کانسیپٹ رکھا ہے کہ 40 دن کا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی۔ اسی طریقے سے 40 دن کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص 40 دن، حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص 40 دن جو ہے وہ نماز جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، جہنم سے دور کر دیں گے۔ تو اس کے لیے صرف 30 دن رکھے، اور اکثر تو 29 دن میں ہی بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی مہینہ پورا ہو جاتا ہے اکثر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو چند گنے چنے دن ہیں، کوئی مہینے 2 مہینے اور سال نہیں ہے، صرف چند گنے چنے دن ہیں۔ اور ان میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو صحیح ہے، کم دن ہے، لیکن میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، میں دوائیاں کھاتا ہوں، نہ کھاؤں گا تو میرے مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو یار سفر میں ہیں، اور سفر تو بڑا مشقت کا ہے، اور ریل کا ہے، بس کا ہے، یا شروع اسلام میں گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، وہ تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے سفر، اس کے اندر تو بندہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر رمضان المبارک کے مہینے میں تم بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور تم دوائیاں کھاتے ہو، اگر تم دوائی نہیں کھاؤ گے تمہارا مرض بڑھ جائے گا تو کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہو، اور سفر میں ہو تو بھی کوئی بات نہیں، تو روزہ چھوڑ لو۔ فعدۃ من ایام اخر، جب تمہارا یہ مرض ختم ہو جائے، یعنی اس کے بعد تم تندرستی اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرما دے، تو اس کے بعد جتنے دن تم سے روزے رہ گئے ہیں وہ دن روزے کاؤنٹ کر کے تم دوبارہ رکھ لو قضا۔ سفر والے بھی یہ کام کرے، بعد میں روزہ رکھ لے اس کو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے کہ یار ہم تو روزہ رکھنے کا ہمیں مشکل ہے، میں بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا ہوں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی نہ وہ بیمار ہے نہ وہ سفر پر ہے، بس روزہ نہیں رکھ رہا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو ہے ایک فدیہ، کسی غریب کو کچھ کھانا کھلا دو، ایک فطرہ، صدقہ فطرہ کے برابر۔ تو لیکن ناظرین کرام یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ حکم شروع اسلام میں تھا، کہیں آپ لوگ سمجھیں گے ہمیں مفتی صاحب نے جو ہے ایک آسان حل بتلا دی، یہ حکم نہیں ہے ابھی کا، یہ شروع اسلام میں حکم تھا، جب چونکہ روزہ رکھنا کا حکم شروع جب دیا گیا تو بندوں کو پر ایک مشکل جب کام ڈالا جائے گا اور ڈائریکٹ اس کو کہا جائے گا کہ کام کرو تو مشکل پڑ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کس قدر آسانیوں کے ساتھ اس کے لیے راہ ہموار فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے شروع میں تھا کہ آپ کوئی تندرست آدمی نہ بیمار ہے نہ سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تو اس کے لیے حکم تھا کہ ایک دن کا جو ہے نا صدقہ فطر کے برابر کچھ پیسے، کچھ رقم، کچھ کھانا غریبوں کو کھلا دے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی کا کام کرتا ہے، یعنی فدیہ دیتا ہے یا صدقہ خیرات دیتا ہے یا نفلی روزہ رکھتا ہے یا نفل کی جتنے بھی کام ہیں نیکی کے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ کرتا ہے بندہ اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے، اس میں تو کمی کی بات ہی نہیں ہے۔ اور آگے جب یہ سارے عذروں کو اللہ نے جو جائز عذر تھے ان کو بیان فرما دیا، آگے ابھی بھی کوئی اپنے طرف سے کوئی عذر گڑھ لے اور کہے کہ دیکھو میں تو بہت مشکل میں ہوں، قرآن میں تو اس عذر کا ذکر نہیں آیا، لیکن میں اس عذر میں پھنسا ہوں کہ میں اس کے مطابق روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ہی بات ختم فرما دی، فرمایا کہ دیکھو چاہے تمہارے اپنی طرف سے قائم کردہ عذر ہوں یا واقعی شرعی قانونی عذر ہوں، تو اللہ فرماتے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھنا تو تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے اگر تمہیں اس کی فوائد معلوم ہو جائیں، یا اگر تم کو خبر معلوم ہو جائے کہ اس روزے کے کتنے فائدے ہیں تو تم کبھی بھی روزہ نہ چھوڑو، کوئی عذر نہ دیکھو، نہ بیماری نہ سفر کی حالت میں، بلکہ تم مریض ہو کر بھی روزہ رکھو، سفر کی حالت میں بھی تم روزہ رکھو۔ تو اگر تمہیں اس کے معلوم ہو جائیں جسمانی طبی حوالے سے، آج کا سائنس بھی اس بات کو مان گیا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ ضرور انسان کو بھوکا رہنا چاہیے، اس کا نظام بہتر ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کے فوائد کس قدر زیادہ ہیں، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے
کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ ہے جو سارے لوگوں کو بدلہ اور ثواب دینے والے ہیں۔ اس روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، کیونکہ بندہ بھوکا پیاسا صرف میرے لیے رہا ہے۔ یہ جو اس کے اندر صفت آئی، یہ فرشتوں والی صفت ہے، اور یہ بغیر ریاکاری کیے۔ نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہر کوئی دیکھتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ رہے، لیکن روزہ ایسا ہے کہ اگر وہ جب تک خود نہیں بتلاتا کہ میرا روزہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا اس کا روزہ ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر ریاکاری، فخر، غرور کچھ نہیں ہے، یہ محض اللہ کے رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے لیے ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے ایک دروازہ باب الریان نامی انہی روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ ریان کہتے ہیں سرابی کو، یعنی جب پیاس لگی ہو اور جب ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سراب ہو گیا ہمیں۔ تو اللہ تعالی نے اس دروازے کا نام باب الریان رکھا ہے، سرابی کا دروازہ، اور اس میں صرف روزے داروں کو داخل ہوگا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شایع نشان ان کے لیے چیزیں رکھی ہیں جو روزے داروں نے دنیا میں مشقتیں تکالیف اٹھائیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم دیا تھا، اور روزے کے فوائد اور فضائل تو معلوم ہی ہیں سب کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حکم پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔